رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں جائیں گے، کوئی جنت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا، جیسے کہ جنت الفردوس ہے، کوئی اس سے کم درجے میں، کوئی اس سے کم درجے میں، اور کوئی اس سے کم درجے میں ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے چھوٹے مرتبے میں داخل ہوگا، اس کو کتنی زیادہ جنت حاصل ہوگی، اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث میں الفاظ ملتے ہیں۔ اور ایسے ہی اعمال کے حساب سے جو لوگ زیادہ بدبخت تھے، زیادہ گنہگار تھے، جو ابو لہب، وہ جنت میں کن مرتبوں پر ہوں گے، اور پھر جو ابو طالب جیسے کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کو جہنم کا سب سے کم عذاب جو صرف آگ کی جوتی پہنائی جائے گی وہ ہوگا، ان کے اعمال کی وجہ سے بھی ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، دماغ ابل رہا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ نہیں کہ گنہگار یا کافر لوگوں میں سے کوئی جہنم سے بچ جائے گا سب ہی، لیکن یہ ہوگا کہ درجے طبقات مختلف ہوں گے۔ تو آج ہم اس آیت پر آئے تھے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، وَمَا يُغْنِي اور نہیں کام آئے گا عنہ اس سے، مالہ اس کا مال، اذا تردہ، تردہ کا مطلب ہے کہ جب وہ ختم ہو جائے گا۔ تردہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو بلندی سے نیچے پھینکنا، کہ جب ایک انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی اسے جہنم کی کھائی کی طرف لے جائے گی، تو پھر اس کا مال اس کے کس کام نہیں آئے گا۔ مال سے ہی بات شروع ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی خوبی فمن آتا فاما من آتا، سب سے پہلی خوبی یہ تھی، اور ایسے ہی سب سے پہلی برائی کیا تھی کہ من باخلا، جس نے مال کو روکے رکھا، مال کو سمیٹتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے، ایون کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بجائے وہ اس کو جوڑتا رہا، وہ جمع کرتا رہا۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور وہ اس کو گن گن کر رکھتا رہا۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ فرمائے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یعنی قبر کے اندر آج تک تاریخ انسانی شاہد ہے کہ نہ ہی کوئی اپنے بنگلے، اپنے محلات، اپنے گھر لے کر گیا ہے، نہ ہی کوئی اپنی دولت کی بھری ہوئی تجوریاں لے کر گیا ہے، نہ اپنا بینک بیلنس لے کر گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اپنے ساتھ اپنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گیا ہے۔ سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ مال تو ہے ہی وارثوں کا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اس کے علاوہ جو تم چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کے لیے ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاؤ گے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اس کو خرچ کر کے چلے جاؤ، اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، اور اللہ کے راستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے مال کو، اپنی دولت کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو تم اپنے ساتھ کوئی پاکٹس نہیں ہے، کوئی کفن کے اندر یا قبر کے اندر کوئی ایسی الماریاں نہیں ہیں جن میں تم اپنی دولت رکھ لو اور وہ تمہیں عذاب قبر سے بچا لے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ تمہیں بہرحال چھوڑ کر جانا ہوگا اس دنیا میں، یہی اصل حقیقت ہے، یہی اس دنیا کی، اس زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آخر تمہیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا، اور پھر تمہارے وارث جیسے مرضی اس کو استعمال کرے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں اس کو استعمال کر لو۔ تو اصل چیز جو ہے وہ مال کی محبت ہے۔ جب تک انسان کے دل سے یہ چیز نہیں نکلتی، جب تک انسان کے اندر من آتا کی خوبی اور من باخلا کی خامی ختم نہیں ہوتی، تو وہ صحیح معنوں میں دین کے راستے پر نہیں چل سکتا، ایک صالح فطرت انسان وہ نہیں بن سکتا۔ صالح فطرت انسان بننے کے لیے سب سے پہلی خوبی جو اللہ نے بیان کی، صدیقیت کی، شہادت کی، صالحین کی سب سے پہلی خوبی من آتا بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کہی، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک
ہم نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے. جیسے تم لوگوں کو خوراک دینا، زندہ رہنے کے لیے تمہارے کھانے اور پینے کا بندوبست کرنا، ہوا کا، روشنی کا، رات کو سونے کے لیے اندھیرے کا، یہ سب بندوبست کرنا ہمارے ذمہ ہے. ایسے ہی راہ ہدایت کو دکھا دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہم انسان کو زندگی میں ایک دفعہ ہدایت ضرور دکھاتے ہیں، ایک دفعہ نیکی کا راستہ اسے سمجھ ضرور آتا ہے. ہاں، جب وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو اپناتا نہیں ہے، تو پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو تنگ راستوں کی طرف، ہم بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا. سبح اسم ربک الاعلیٰ، خلق فسویٰ، والذی قدر فہدیٰ، جس نے پیدا کیا اور پھر اس نے تمہیں ہدایت بھی دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے سب سے پہلے اس کے فطرت کے اندر صالحیت پیدا کی، اسے صالح فطرت، سلیم الفطرت پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا انبیاء بھیج کر، کتب بھیج کر، جو انہیں بارہا اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. زندگی میں بارہا اس کو موقع ملا، اگر بارہا نہیں ملا تو ایک دفعہ تو ضرور ملا ہے. اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اور لیکن دو راستے ہیں، دو راستے بنائے ضرور ہیں، نیکی کا اور بدی کا، لیکن رہنمائی جو اللہ نے کی ہے وہ ہدایت کے راستے کی طرف کی ہے. ہدایت کے راستے کے لیے انبیاء بھیجے، ہدایت کے راستے کے لیے کتب بھیجی. غلط راستے پہ اللہ نے رہنمائی نہیں کی، یہ تو اللہ کی شان اور فطرت کے خلاف ہے. وہ جو آتا ہے نا ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کی دو راستوں کی طرف رہنمائی کی، تو وہ تو خوراک کے دو ذریعے ہیں جو ماں کی چاہتی ہے، وہ اس کے وہ معنی آتے ہیں. اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، اس سے بھی کئی لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ کفر کا اور شکر کے راستے میں اللہ نے رہنمائی کی. نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دکھا دیے، لیکن جو رہنمائی ہم نے کی ہے وہ ہم نے ہدایت کے راستے کی طرف کی ہے. ہدایت کے راستے کی طرف ہم نے انسان کی رہنمائی کی ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ذمہ ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. دنیا کو پیدا کرنے والے، دنیا میں کیسے زندگی کے سارے انتظامات کو سنبھالنے والے ہم ہیں، اور آخرت کو پیدا کرنے والے، آخرت کو قائم کرنے والے بھی ہم ہیں. یعنی یہ ہماری شان ہے. ہاں، تم نیت ضرور کرو گے چوری کرنے کی، تم ارادہ ضرور کرو گے برا کام کرنے کا، لیکن اس وقت تک نہیں کر سکو گے جب تک ہماری مرضی، ہمارا حکم شامل حال نہیں ہوگا. اس وقت تک تم کوئی ارادہ سر انجام نہیں دے سکو گے. ان لنا للآخرۃ، دنیا اور آخرت کے مالک ہم ہیں، دنیا اور آخرت کو پیدا کرنے والے ہم ہیں. اسی لیے یہاں پہ جو ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا. تمہارے ایک کے فرما بردار ہو جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہماری کائنات کے اندر اور ہماری ملکیت کے اندر اس سے کوئی کمی یا کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی. ہاں، فائدہ یا نقصان اگر ہوگا تو تمہارا ہی ہوگا. دنیا اور آخرت ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا. تلظیٰ، جہنم کے کئی درجے ہیں.